لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الجنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونورنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على محمد محمد صاحب الطاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس ضحى بدر دجى صدر الهدى الهدى قاضي ورا مصباح الظلم جميل شم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسم جبريل خادم والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحات العاشقين مراد المشتقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا ثقلین ابی القاسم محمد نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایها المشتقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ ربی لا قلوب قبل بسم اللہ الرحمن اے الہ العالمین، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے پروردگار، اے دین کے مالک، اے دنیا کے مالک، اے رحمان، اے رحیم، اے سمیع، اے بصیر، اے علیم، اے خبیر، اے ہماری شہرک سے زیادہ قریب، اے ہماری سننے ماننے والے، جاننے والے، اے ہماری مدد کرنے والے، اے ہماری پکار کو سننے والے، ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ ہماری اس محفل میں جو تیرا ذکر ہوا تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے منانے کے لیے، ہمیں سرخروئی کے لیے، تیری مدد کے لیے، تیرے ہم نے یہ چھوٹی سی محفل سجائی، تیرا ذکر اذکار کیا، اپنی بساط کے، اپنی ذہن کے، اپنی سوچ کے مطابق اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، جو یہ میرے دوستوں نے کلمہ کلام پڑھا، یہ قرآن پاک، جو بھی یہ فیملیز آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، اور اس ناچیز نے جو قرآن پاک پڑھا، درود پڑھا، یاسین شریف پڑھی، دعا سیفی پڑھی، حزب البحر پڑھی، تیسرا کلمہ پڑھا، دوم کلمہ پڑھا، جو تسبیحات پڑھی، جو بھی انہوں نے ذکر کیا، یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ جتنا صحیح پڑھا گیا اس کا اجر عظیم عطا فرما، اپنے ذکر عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنی تو حمد و ثنا کے لائق ہے، تو تعریف کے قابل ہے، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے رب گردگار، اے رب کائنات، ہمارے ٹوٹے دلوں کو، ہمارے بجھے ہوئے ذہنوں کو، ناقص ذہنوں کو، ناقص عقلوں کو جاننے والے، سمجھنے والے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو، ہمارے اندر کی پکار کو سننے والے، ہم تیری بارگاہ میں معذور، محتاج، کمزور، نادار آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تو ہمیں مایوس نہ کرے گا،
تو ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا، ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر، ہماری خطاؤں پر اے ستار پردہ پوشی فرما۔ اے غفار عفو و درگزر کرنے والے مالک، معاف کر دینے والے، نہ دیکھنے والے، درگزر کرنے والے، ہماری خطاؤں کو اس امید کے ساتھ کہ تو نے آج ہمارے خطاؤں کو درگزر کیا ہوگا اور آئندہ ہمارا اعمال، نامہ اعمال اچھے عمل کے ساتھ اپنے ذکر، اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنے محبوب کی محبت، محبوب کی آل کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، جو تو نے انسان کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے عاشقوں صادقوں کے لیے جو کچھ لکھا وہ ہمارے لیے بھی لکھ دے۔ اے الہ العالمین، آنے والا سال ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث مسرت اور آسانی والا بنا دے، کامیابی والا بنا دے، دین اور دنیا میں کامیابی والا، سکون و عافیت والا بنا دے۔ اے الہ العالمین، جو ہمیں وہ سجدہ ادا ہو جائے ہم سے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، وہ نیکی ہم سے ادا ہو جائے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، ہم تسلیم و رضا اور صبر و رضا کا مقصد سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں صبر و رضا والا اور تسلیم و رضا والا بنا دے، بننا چاہتے ہیں اس میں ہماری مدد فرما دے۔ اے الہ العالمین، جن کی آمین کی آواز میرے کانوں میں نہیں پہنچتی، اللہ کے کانوں، اللہ تک بھی نہیں پہنچے گی۔ جنہیں اپنی دعا قبول کرنی ہے وہ یہ سوچیں کہ فرشتے موجود ہیں اور آپ کی آمین پہ آمین کہیں اور وہ اسی طرح عرش پر لے جائیں، اور عرش والا بھی آپ کی آمین کو سنے، آپ کے دل کی پکار کو سنے۔ اے الہ العالمین، یہ میرے ان دوستوں نے اور بچیوں نے، بڑوں نے جس خلوص، جس محبت، تیری محبت میں، تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے روزہ رکھا، کسی نے بغیر سحری کا رکھا، بغیر کھائے پیے رکھا، بس رکھ لیا، اس کی بھی اس کاوش کو قبول فرما۔ یہاں تک لانا میرا کام ہے یا اللہ، ہدایت، توبہ، کرم، عطا، یہ سب تیرا کام ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اے الہ العالمین، ہماری بے روزگاری ہو، در در ہم مانگے، اور تیرا دیا ہوا بے احسان ہے، جو تو دے گا ہمیں اپنی بارگاہ سے، وہ برکت والا بھی ہوگا اور عافیت والا بھی ہوگا۔ برکت والی روزی عطا فرما، وسعت والی روزی عطا فرما، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، جو یہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو تسبیحات پڑھتے ہیں، اور میں ان کی گواہ ہوں، جو لوگ بھی میری موجودگی میں، میرے دیکھنے میں انکساری اور عاجزی کے ساتھ اور یہ سوچ کے کہ تیری بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کا ثواب عطا فرما۔ مجھے اس شرمندگی سے بچا کہ انہوں نے میرے کہنے پر یہ عمل کیا اور تیرے حکم کے مطابق میں نے ان کو تعلیم دی، بتایا، سمجھایا، وقت دیا۔ ان کو مایوس نہ کرنا، مجھے بھی مایوس نہ کرنا۔ اگر تو نے مایوس کیا تو کوئی جگہ نہیں ہے ہماری، کوئی نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تیری گرفت سے، تیرے عذاب سے، تیری سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور رحم کی اپیل کرتے ہیں، ہم سب پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، میں تنہا، بے آسرا، بے سہارا، اور تو میرا سہارا اور ان سب کا سہارا، اور تو نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی تو نے مایوس نہیں کیا، کبھی تو نے مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ یا اللہ، اس ایمان پر
اس سوچ کے ساتھ ان کو بھی شرمندگی سے بچانا، ہماری کو شرمندگی سے بچانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلانا، قبر میں، حشر میں، دین میں، دنیا میں تیرا ساتھ چاہتے ہیں، تیرے محبوب کا ساتھ چاہتے ہیں، محبوب کی آل کا ساتھ چاہتے ہیں، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یا اللہ ان کا صدقہ، ان کا اتارا ہمیں عطا فرمانا۔ اے الہ العالمین، یہ تحفہ نذرانہ تیری رضا کے ساتھ محبوب کائنات، سرور کائنات، محب کائنات، تیرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو تو نے دونوں جہاں کا سردار بنایا، دونوں جہاں کی بادشاہت عطا کی، دونوں جہاں کی دولت عطا کی، یا اللہ ان کو یہ تحفہ نذرانہ، قرآن کا نذرانہ، درودوں کا نذرانہ، تسبیحات کا نذرانہ، سبحان اللہ کا نذرانہ، یا اللہ دل سے، شوق سے، محبت سے، جذبے سے پیش کرتے ہیں، اور اس لنگر کو جس نے بھی دامے در میں سخن قدم میں حصہ ڈالا، یہ تیری بارگاہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ عظیم اور اجر عظیم عطا فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، ہم نے کہاں سے دینا ہے، نہ ہمارا کوئی وسیلہ سہارا ہے، ہمیں عطا فرما کہ تیرے مخلوق کے کام آئیں اور تیرے راستے پر خرچ کریں، اور خرچ کیے ہوئے کا کئی گنا، 1000 گنا ثواب عطا فرما، ہماری روزی رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یہ تحفہ نذرانہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن حسین کریمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب، حضرت آمنہ، حضرت خدیجہ، حضرت عبداللہ، حضرت حمزہ، سامرہ، کاظمین، بغداد شریف، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، جنت البقیع، ریاض الجنہ، جنت المالا، جہاں جہاں بھی یہ تیرے دوست، تیرے پیارے، تیرے چاہنے والے، سر کٹانے والے، بازو کٹانے والے، تیرا ذکر کرنے والے، تجھ سے نعت، تجھ سے پیار کرنے والے، تجھ پر اپنا تن من دھن لٹانے والے، یا اللہ ان سب کو یہ تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات، مقامات، کرامات کو بلند فرما، اور ہمیں بھی ان کے جیسی پاک و پاکیزہ محبت عطا فرما، ہمیں اس گروپ میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں اس گروپ میں شامل فرما، ہمیں اہل بیت کے ساتھ شامل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلاموں میں ہماری جگہ بنا دے۔ اے الہ العالمین، یہ تحفہ نذرانہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 12 امام، 14 معصوم، 4 پیر، 14 خانوادے، ازواج مطہرات، شہیدان کربلا، تمام شہداء عظام کی خدمت میں تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات، مقامات، کرامات کو بلند فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تحفہ نذرانہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات، مقامات، کرامات کو بلند فرما۔ پیر سید دلدار حسین شاہ قادری قلندر، پیر صدر الدین فیض عالم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات، مقامات کو بلند فرما۔ حضرت داتا علی حجویری، بابا فرید نظام الدین اولیاء، خواجہ غریب نواز، خواجہ بختیار کاکی، بولی شاہ قلندر، لال شہباز قلندر، رابع بصری قلندر، بری سرکار غازی قلندر، یوسف شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، نوری شاہ بابا، شاشن چراغ بادشاہ، سخی شاہ جہان بادشاہ، خواجہ عبدالصمد حصاروی، بابا نولک ہزاروی، بابا سلطان محمود، حضرت فضل شاہ کلیامی، حضرت حافظ شریف، فاضل شاہ محمد شاہ محمود زنگی، فیشی دوش محمود سرتوش کی خدمت میں تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرما کر ان کے درجات، مقامات، کرامات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو بھی تیرے دوست، تیرے پیارے، تیرے چاہنے والے ہماری سفارش کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے تیری بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں، واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیرے پاک و پاکیزہ بندے، تیرے مقبول بندے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے، تجھ سے پیار کرنے والے بندے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہماری دعا کا قبول فرما۔ اے الہ العالمین، ہم اپنے جن دوستوں کے لیے، جن عزیزوں کے لیے، جن بہن بھائیوں کے لیے اس محفل مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، میرے والدین، دلدار شاہ کے والدین، باقی اس محفل مجلس کے جو بھی مرحومین ہیں، یا اللہ ان سب کو ثواب پیش کرتے ہیں،
اس کے دانے دانے اور ذرے ذرے کا ثواب عطا فرما، تسبیح کے ایک ایک دانے کا ثواب عطا فرما، قرآن کے ایک ایک حرف کا ثواب عطا فرما، ایک ایک آیت کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین گناہگار سیاہکار جیسے بھی ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت اور وسعت کے دروازے کھول دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور بلکہ ان کے آس پڑوس میں بھی جو اس قبرستان میں بھی جہاں ہمارے عزیز ہیں اس قبرستان میں بھی یا اللہ جو عذاب قبر میں مبتلا ہے آج اپنی رحمت ان پر نازل کر دے، اور اس محفل کی برکت سے اس قرآن کی برکت سے ان قبرستان کے جو ان کے دوست احباب مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے عذاب کو دور فرما دے، ان کے عذاب کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے قلوب کو اور ہماری روحوں کو اچھی سوچ عطا فرما، پاکیزہ سوچ عطا فرما، اور یا اللہ یہ جو شیطانی حربے ہیں پٹاخے اور یہ ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں ان کی آگوں کو بجھا دے، ان کے ایمان کو تازہ کر دے۔ یا اللہ یہ نادان ہے ناسمجھ ہیں، ان کو کاش یہ پتا ہو کہ ان کا رب ان کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے، رب کے دوست پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، چل کے آؤ، میری رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، میری مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، میری محبت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گلی محلے پڑوس میں جہاں جہاں بھی یہ آواز آتی ہے ان سب کے لیے رحمت عطا فرما، ان سب کی مغفرت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو غم میں مبتلا ہیں جن کے گھر تباہ حال ہیں ان کے گھروں کو امن میں سکون میں بدل دے۔ یا اللہ جو میرے دوست ہیں جہاں جہاں بھی یاد کرتے ہیں دلدار شاہ کے دوست ہیں، وارث پاک کے غوث پاک کے جہاں جہاں ان کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تیرا بندہ سمجھ کے، پاک بندہ سمجھ کے، قبولیت والا بندہ سمجھ کے اعتماد کرتے ہیں، قرآن کی برکت، درود کی برکت، بسم اللہ کی برکت، تیری قوت تیری طاقت ان سب پہ رحم فرما دے، ان سب پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم بیماریوں میں مبتلا ہیں، ناگہانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، حضرت ایوب کی بیماری کا صدقہ شفا میں بدل دے۔ اے الہ العالمین اب تک کوئی بھی ایڑی والا نہیں ہے جس کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ جاری ہو جائے گا اور اس سے شفا نکل آئے گی۔ جو شفا والے تھے وہ سب ہم نے ہمارے گناہوں کی برکت، ہمارے گناہوں کی کثرت سے وہ سب بند ہو چکے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اسی سے امید رکھتے ہیں، تیری بخشش کا دروازہ، تیری رحمت کا، تیری محبت کا دروازے ہم اس امید کے ساتھ اس کو کھٹکھٹاتے ہیں، اس امید پہ اس چوکھٹ پہ آ کے سر دھنتے ہیں کہ تو معاف کر دے گا، ہمیں خالی نہ لوٹائے گا، ہمیں مایوس نہ کرے گا۔ جو بھی بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ان کو اچھے گھر بار نصیب فرما، اچھے رشتہ دار نصیب فرما، جو شادی شدہ بچیاں ہیں یا اللہ ان کو آبادیاں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین مردوں کو اپنی بیویوں کے لیے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے لیے ایک دوسرے کے لیے امن اور سکون والا بنا دے، محبت والا بنا دے، کامیابی والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بربادیاں اور یہ طلاقیں اور مصیبتیں جو یہ نازل ہو رہی ہیں، جو تیری نظر میں سب سے برا فعل ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے جو بھی جہاں جہاں بھی ہیں، جہاں جہاں بھی یہ آفت قیامت آئی ہوئی ہے، جو تیرا سب سے ناپسندیدہ فعل ہے جس کو تو تیرے نبی نے بار بار کہا، یا اللہ ہماری بچیوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما، حضرت فاطمہ والا صبر عطا فرما، بی بی زینب والا صبر عطا فرما، بی بی سغرا سکینہ شہر بانو والا صبر عطا فرما۔ کربلا کے میدان میں کتنی بیویاں جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتے، ٹکڑے ہوتے، بے گور و کفن لاشیں گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھتی رہی اور آہت آہت پکارتی رہی، اور تو ان کے صبر کا امتحان لیتا رہا، اور تو نے ان کو اس صبر کے امتحان میں اتنا بڑا انعام عطا کیا۔ ہمارے بچے اور بچیوں کو بھی وہی انعام عطا فرما اور وہی صبر عطا فرما، ہمیں تسلیم و رضا والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تسلیم و رضا والا بنا دے۔ جو ہمارے بچے خاندانوں سے کٹ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے کٹ جاتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے گھر بار کی، اپنے والدین کی، باپ کا ادب، ماں کا ادب، بزرگوں کا ادب، ہم اس ادب سے محروم ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہم یہ واپس لانا چاہتے ہیں، اس میں ہماری معاونت فرما۔
یہ جو بچیاں شروع کی ہیں، جو بچے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا اللہ اس میں میری معاونت فرما۔ اے اللہ ان کو اچھا قرآن پڑھنے کی، ان کو اس کی کامل محبت عطا فرما۔ یہ قرآن کو پڑھانے والے، تقسیم کرنے والے ہو جائیں، ان پر خصوصی نظر فرما۔ اے اللہ جن بچوں کو میں نے قرآن پاک کی تعلیم دی، مجھے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جس محبت اور تیری ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ ایک لفظ پڑھیں گے تو مجھے ثواب ملے گا، ایک آیت پڑھیں گے تو مجھے ثواب ملے گا، قرآن کو پڑھیں گے تو میرے لیے راستہ، قبر کا راستہ، حشر کا راستہ آسان ہو جائے گا، عالم برزخ آسان ہو جائے گا۔ یا اللہ اسی ایمان پر، اسی پر یقین کرتے ہوئے جو نیکی کے قدم اٹھائے اس میں میری معاملت کر، اس میں میری معاملت کر۔ اللہ ان سب لوگوں کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مبارک شب اور مبارک دن جس میں تیرا محبوب بھوکا پیاسا روزے رکھتا، جس میں تیرا محبوب پیدل چلتا، کچھ روزے کے بعد بھی نہ ہوتا، کچھ روزے سے پہلے بھی نہ ہوتا، صبر اور استقامت، ہمیں وہ صبر اور استقامت عطا فرما دے، اور آج کے دن کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث قبولیت بنا دے۔ اے اللہ ہم اپنے ہمارے بچوں کو اچھی روزی، پاک روزی، حلال روزی، صبر والی روزی عطا فرما۔ ہمیں جو بی بی فاطمہ نے خواتین کو اور مولا علی نے جو مرد حضرات کو تعلیم دی، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں ہماری مدد فرما۔ اے الہ العالمین جو بھی تیرے پاک و پاکیزہ بندے ہماری سفارش کرتے ہیں، ہمارے لیے تیری بارگاہ میں عرضداشت پیش کرتے ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتے ہیں، اپنے کھاتے میں، اپنے حساب میں ڈال لیتے ہیں، ان کی اس کاوش کا قبول فرما جو انہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، تیری مخلوق کی خدمت کی، تو مخلوق کی خدمت کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس مخلوق کی، تو اپنی مخلوق کی بہت خدمت کرتا ہے، اگر سجدے میں ساری زندگی گزاریں تو تیری ایک نیکی کا، تیری ایک بھلائی کا، تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس جگہ کو برکت والا، عافیت والا بنا دے، قبولیت والا بنا دے، یہ دلدار شاہ کے درجات بلند فرما۔ جہاں جہاں ان کے محبت والے، چاہنے والے، ان کو یاد کرنے والے ہیں، ان سے ان کے سب کے گھروں کو امن والا بنا دے، عبادت والا بنا دے، اپنی محبت والا بنا دے، سکون و عافیت والا بنا دے۔ یا اللہ یہ گناہ گار تجھ سے بار بار جب تک زندہ ہے یہی عرض کرتی رہے گی کہ ہمارے عیب و گناہ دیکھ، 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، تیری رحمت سے بڑھ کر ہمارے گناہ نہیں ہیں۔ آج کے دن ہو سکتا ہے میرا آخری سال ہو، آخری لمحہ ہو، آخری دن ہو۔ اے اللہ اس یقین کے ساتھ کہ جو اس سوچ کے ساتھ بیٹھا ہے کہ یہاں پر ہماری جو یہ دعا ہے رد نہ ہوگی، اس کے ایمان کو، یقین کو پختگی میں بدل دے، پختگی میں بدل دے۔ اور جو ان کو نماز کے بارے میں تاکید کی ہے، یا اللہ وہ تیرا حکم، تیری بات پہنچائی ہے، تیرے نبی کا پیغام پہنچایا ہے، یہاں تک میرا کام تھا اور یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ یہ 2 نمبر لوگ نہیں ہیں، یا اللہ یہ اچھے لوگ ہیں، تجھ سے پاکیزگی، تجھ سے محبت، تیری بارگاہ سے ڈرتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرا ڈر مانتے ہیں، تو غضبناک بھی ہو سکتا ہے اور رحیمی کریمی بھی کر سکتا ہے۔ تو یا اللہ یہ سب اچھے بننا چاہتے ہیں، یہ سب اچھے بننا چاہتے ہیں، تو ان کے دلوں کی بات جانتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اچھے بننا چاہتے ہیں اور اچھے بن کے تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ یہ بچے بچیاں جو ٹائم یہاں پہ لگاتے ہیں، اس کو بزرگ تنگ ہو کے بھی بیٹھے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مجبور ہوتے ہیں تیرا ذکر سننے کے لیے، محض اس لیے کہ تو یہ چند لمحے
عبادت میں لکھ دے گا، اپنے پاک لوگوں میں لکھ دے گا، اپنے محبت والے لوگوں میں لکھ دے گا۔ یہ تنگی تکلیف کو امن میں بدل دے، صحت میں بدل دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان کو تباہی سے بچا، بربادی سے بچا، یا اللہ جو اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی نسلوں کو برباد فرما۔ افواج پاکستان جہاں آگ لگے، جہاں تباہی آئے، زلزلہ آئے، دہشت گرد آئے، دشمن آئے، ہر جگہ پر ہماری وہ فوج کھڑی ہوتی ہے۔ یا اللہ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اس پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ان کی مدد فرما، ان کی جو بھی اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اس کو ترقی کے راستے پہ لگانے کے لیے، اس کی بہتر۔ ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے اس پاکستان کے سوا ہمارے پاس کوئی بھی۔ ہم اتنے بدنام، چور، ڈاکو، چکے، زانی، شرابی، جواری، ہمیں یہ مشہور کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ ہم تو یہ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے بچے ہوئے ہیں، اور بھی جو لوگ تیری بارگاہ میں اس طرح کے ہیں، ان کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس پاکستان کو بقا کی طرف لگا دے، سلامتی کی طرف لگا دے، اسلام کی طرف لگا دے، اس کے پرچم کو سربلند فرما، پاکستان کے پرچم کو سربلند فرما۔ اے اللہ یہ یہاں جو بھی اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، آج کے دن، آنے والا سال ان کے لیے برکت والا، روزی والا، امن والا، جو بھی تو اپنے دوستوں پہ، اپنے کرم کرنے والوں پہ، جہاں جہاں بھی تو کرم کر سکتا ہے اتنا کرم ہم گناہ گاروں پہ کر دے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں پہ کر دے۔ مکہ اور مدینے کے سفر کو آسان فرما، اور جو لوگ بھی مکہ اور مدینہ رمضان شریف میں جانا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ وہ توبہ کی قبولیت کے لیے جائیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے جائیں، عاجزی اور انکساری میں جائیں، اور وہاں سے وہ کامیاب ہو کر لوٹیں۔ اے اللہ مکہ اور مدینے کا تقدس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو۔ یا اللہ مکے کی، مدینے کی عظمت کو، وقار کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، کامیابیوں کو یا اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ جو بھی اس دھرتی کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اے الہ العالمین مکے کی عظمتیں، مدینے کی عظمتیں، ایک مسلمان کا وہی انحصار ہے کہ ہماری دعا سنی جائے گی، ہماری فریاد سنی جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو بھی اس وقت طواف کعبہ کر رہا ہے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ جو پیش کر رہا ہے، یا اللہ اس کے درود و سلام کو قبول کرتے ہوئے ہمارے بھی درود و سلام کا قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کا قبول فرما، ہمارے لنگر کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کو شفا اور برکت عطا فرما، جہاں جہاں بھی یہ جاتا ہے، جو بھی اس کے اندر جو یہ کرنا چاہتے ہیں کام، اے الہ العالمین جس شہر میں بھی، فیصل آباد میں ڈاکٹر شوکت ہے، سرگودا میں نیاز ہے، یہاں پر سائی ہیں، اور جو لوگ ہیں یا اللہ اظہر کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، اس کے بیوی اور بچوں کے لیے یا اللہ اپنی قدرت سے انتظام فرما، اس کے بھائیوں کو، اس کے ساتھ جو بھی کوئی مدد کرتا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ جنریٹر جس نے ٹھیک کیا، یہاں کی روشنی کے لیے صبح کو قرآن پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، جاگتی ہوں، تیری بارگاہ میں یہ ایک فقیر کے ہاں چراغ جلتا ہے، اس کی برکت سے جس نے یہ کام کیا اس کو صلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی یہاں خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، اپنی گنجائش اور بساط کے مطابق کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مجھے اس شرمندگی سے بچانا، تیرے لیے کرتے ہیں یا اللہ، تیرے محبوب کے لیے کرتے ہیں، دلدار شاہ کے لیے کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو مجھے شرمندگی سے بچانا اور اس کو صلہ عظیم عطا فرمانا۔ جو بچے پردیس میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وسیم ہے، تحسین ہے، ارسلان ہے، ہنی ہے، مون ہے، اشفاق ہے، اور دیگر لوگ جو بھی ہمارے دوست بچے جو پردیس میں ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جو جانا چاہتے ہیں یا اللہ اگر ان کے لیے بہتر ہے، نہیں ہے تو بہتر فرما دے، بہتر فرما دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ان کے ارادوں کو مسترد فرما دے۔ اے اللہ غریب اور کمزور لوگ جو پیسے نہیں لگا سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مجبوری میں یہاں روزگار نہیں ہے، وہ جانا چاہتے ہیں تو مگر
بربادی اور تباہی ان کا مقدر نہ بنانا. یا اللہ اگر بہتر ہے تو ان کی مدد فرما اور آسانی فرما، اور اگر ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو ان کو صبر عطا فرما اور اپنی قدرت سے انتظام فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ہماری سننے والے، جاننے والے، دیکھنے والے، ہماری خبر رکھنے والے، ہم پر اپنی رحمت کے، برکت کے، محبتوں کے دروازے کھولنے والے، اے الہ العالمین، صرف نے ہسپتال کا ارادہ کیا ہے، اپنا کام کرنا چاہتی ہے. یا اللہ اگر یہ قدم اچھا ہے، تیری بارگاہ میں مقبول ہے. جو ساتھ دینے والے ہیں وہ نیک ہیں، پاکیزہ سوچ کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں تو ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور جو دھوکہ دینے والے ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ ان کی نیت اگر اچھی ہے، ان کے ارادے اچھے ہیں، ان کی سوچ اچھی ہے تو اس میں برکت عطا فرما. جو بھی ظالم ہیں، ان کو تنگ کرنے والے، ستانے والے ہیں، ان کو دور فرما. ان کے یا اللہ ہمیں ہر شریر کی شرارت سے محفوظ فرما. یا اللہ اگر نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ، نیک سوچ کے ساتھ اگر یہ قدم اٹھایا تو اس میں کامیابی عطا فرما. اے الہ العالمین، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، دوستوں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، غیر مرئی مخلوق کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اور جو بھی یہ ہر پہ استعمال کرنے والے ہیں، جادو ٹونا کرنے والے ہیں، شیاطین ہیں، خبیث ہیں، تنگ کرتے ہیں، ناجائز تنگ کرتے ہیں، ناجائز ستاتے ہیں، ناجائز تسبیحاں پڑھتے ہیں، خواہ وہ ملا ہیں، خواہ وہ عام لوگ ہیں، چاہے وہ سید ہے، چاہے وہ غیر سید ہیں، جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق کو ستانے والے، پریشان کرنے والے بیٹھے ہیں، ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو نصیحت اسی وقت ہوگی جب وہ ان کو کسی ناگہانی بلا میں، آفت میں مبتلا فرما. جو لوگوں کے گھروں کے چراغ گل کرتے ہیں ان کے چراغ کو گل فرما. یا اللہ ان کو ہدایت اگر وہ